السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنی اگلی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج میرا موضوع سخن ایک ایسی گمراہ قوم کا انجام بیان کرنا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور ان کو خنزیر اور بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ واقعے کا اجمالی خاکہ کچھ یوں ہے کہ ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت ہفتے کی عزت و حرمت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی کجروی بڑھتی گئی اور سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا اور انسان دشمن ابلیس کے بہکاوے میں غرق ہوتے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہفتے کے دن کی پابندیاں ان پر لازم کی گئی تھی، خلاف ورزی شروع کر دی۔ اگرچہ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریقے پر ہوتی رہی، مگر آہستہ آہستہ اس پر علی الاعلان جماعتی صورت اختیار کر لی گئی اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے ہیلے تراش کر اپنی اس بد عملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو کر ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحیرہ کلزم کے کنارے آباد ہوئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے تھے اور ان کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوم سبت ہفتے کے دن کو عبادت الہی میں صرف کرتے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ ساتھ ہی رب تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا، اور چھٹے دن یعنی یوم جمعہ کو یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا کلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ سبت کے روز وہ اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر کے ساتھ دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعے کی شام کو کلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے، اور جب سبت یعنی ہفتے کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے، اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے اس میں چلی جائیں۔ اور جب ہفتہ عبادت کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گھڑوں میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور بعض لوگ تو یہ کرتے کہ جمعے کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ ہفتے کے روز اس میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانوں میں پھنسی مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد خوش نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے ہفتے کے دن شکار نہ کرو، لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں۔
باقی اتوار کے دن شکار کرنا تو منع نہیں ہے، اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا، دل میں شیطانی جو کھوٹ تھی وہ یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی کہ ہمارا یہ حیلہ خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے ہیلے نکال کر ان شرعی احکام سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند ہیلہ جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے ہیلہ ساز افراد کو بھی ہوا، اور انہوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت ان ہیلوں کی آڑ میں ہفتے کے دن کی اس حرمت پر خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ ذلیل حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت اور ایماندار جماعت نے ہمت کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بد عملی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے اور یہ باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر توبہ کر جاتے، لیکن یہ تو حیلے تراش کر اپنی بد عملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے، لہذا اب ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا، ہم اس لیے ان کو برابر نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہم اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا، لیکن ان لوگوں نے کسی طرح بھی ہماری بات نہ مانی۔ اس سعادت مند جماعت نے کہا، ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں شاید کہ ان کو توفیق نصیب ہو جائے اور یہ لوگ اپنی بد عملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال ہیلہ جو جماعت اپنی ہیلوں پر قائم رہی اور ہفتے کے دن کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی، پھر وہ وقت آ گیا جب غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو ہیلوں کی نظر کر دیا، اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جاتی ہے، تاکہ پاداش عمل از جنس عمل کے مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کن کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا۔ ان نے جب یہ دیکھا کہ سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی، تو مجبور ہو کر اس جماعت نے بھی ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا اور خرید و فروخت غرض ہر قسم کا اشتراک عمل ختم کر دیا، اور اپنے مکانوں کے دروازوں تک کو ان پر بند کر دیا تاکہ کسی قسم کا بھی اشتراک باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بدکاروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملے کی اس جماعت کو بالکل خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہو چکا ہے، لہٰذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال وہ تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کر رہے تھے۔ سعادت مند جماعت نے ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔
چنانچہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس گمراہ قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سبت یعنی ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور سورۃ اعراف میں فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں سبت کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ سبت کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ سورۃ الاعراف اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں بھی فرمایا ہے۔ آخر میں چند یاد رکھنے والی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ صحیح روایات میں یہ صراحت موجود ہے، جو قوم خدائے تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہے وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتی، بلکہ 3 دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو، اور دنیا میں ان کا وجود خود ان کے لیے بھی ایک عرصے تک باعث ذلت و خواری نہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ جس بستی پر یہ حادثہ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن عزیز سورۃ اعراف میں صرف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ساحل سمندر پر واقع تھی، مگر مفسرین نے اس کی تعیین میں متعدد نام لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہ مدین کا واقعہ ہے، اور اکرمہ، مجاہد، قتادہ، سدی، کبیر، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان سے یہ بھی منقول ہے کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، اور یہ بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ عرب کے جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص طور سینا سے گزر کر مصر کو روانہ ہو تو طور سینا کی جانب ساحل سمندر پر یہ بستی ملتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصر کا باشندہ اگر مکہ کا سفر کرے تو راستے میں ہی یہ بستی پڑتی تھی۔ یہی قول راجح ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ واقعہ کس زمانے میں واقع ہوا، قرآن کے اسلوب بیان اور جلیل القدر مفسرین کی شرح و تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب سبت کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں کسی ایسے وقت پیش آیا جب کہ ایلا میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہاں کے علماء حق ہی کے سپرد تھا۔ اس لیے قرآن عزیز نے صرف انہی کا تذکرہ کیا اور کسی نبی یا پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ پچھلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی اپنی ایک ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پچھلی تباہ شدہ قوموں کا کوئی عمل ایسا نہیں جو ہم میں نہ ہو، ہم نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ رب تعالیٰ مہلت پہ مہلت دیتا جا رہا ہے۔ آج کل سودی کاروبار کا سلسلہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے، اکثریت اس معاملے میں مبتلا ہے اور حیل و بہانوں سے اسے خود ہی جائز بنا بیٹھے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلانیہ جنگ ہے۔ دعا ہے مہلت کے وقت میں ہی رب تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ اس کی فرما برداری پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔